بچہ پیدا ہوتا تو اس بچے کو ماں کا دودھ یا شہد نہیں پلایا جاتا، سب سے پہلے اس کے حلق میں شراب کے قطرے ڈالے جاتے تھے۔ شراب پی کر وہ بھول جاتا تھا کہ میری بیوی کون ہے اور میری بیٹی کون ہے، بیوی کو چھوڑ کر وہ بیٹی ہی کا ہاتھ پکڑ لیا کرتا تھا۔ کون سی ایسی برائی تھی جو محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے عرب کے اندر موجود نہیں تھی؟ قرآن کہتا ہے الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، ہم نے امیوں کے اندر ایک امی رسول انہی میں سے بھیجا، ان پڑھوں کے اندر ایک رسول انہی میں سے ہم نے ان کے اندر مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور معاشرے کو پاک و صاف کرتا ہے، تزکیہ نفس۔ اس لیے اگر کوئی ایسی بات ہمارے سامنے آ جائے جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے اور جرجی صاحب اگر اس کو بیان کر رہے ہوں اور وہ ہمارے اندر پائی جاتی ہو تو اس کو برا نہیں ماننا چاہیے کہ صاحب یہ ہمارے خلاف بول رہے ہیں، یہ ہمارے سماج میں یہ سب ہو رہا ہے تو اسی کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کی شان بتائی ہے کہ معاشرے کو پاک و صاف، سماج میں جو برائیاں ہیں وہ پاک و صاف کرتے ہیں، آپ تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ عرب کے اندر کیسی برائیاں تھیں، ایک ایک پر اگر آپ نظر ڈالیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ اللہ کے نبی نے ان برائیوں کو کیسے ختم کیا۔ بھاگوت پران کا ایک منتر ہے، اس منتر میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ اندھیرا اتنا ہوگا لیکن اس اندھیرے کو مٹانے والے محمد رسول اللہ ہوں گے نام کے ساتھ۔ اگیان ہیتو کرت موہ مداندھکارم ناشم ودھایم ہتدو دیتے وویکہ۔ منتر پڑھوں گا نہیں، بس ایک پڑھ دیا ہوں، ورنہ ٹی وی چینل پر دیکھیے تو آج بھی بول رہا ہے، بول رہا نہیں بول رہی ہے، وہ اس ہڈی کا حق ادا کر رہی ہے جو اس کے سامنے ڈالی گئی ہے۔ اور بنگال کا چناؤ جب تک ہو نہیں جائے گا ایسے کتے اور کتیاں بھی بہت بھونکیں گے، پرانی تقریریں میری ڈھونڈ ڈھونڈ کر لائیں گے۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بنگال سے ممتا ہٹ جائے اور پھر وہاں ہمارے مالک کی ہماری گورنمنٹ آ جائے۔ یہ بیچارے وہ اینکر اور اینکرنیاں یہ حق ادا کر رہے ہیں، اس ہڈی کا حق ادا کر رہے ہیں جو ہڈی ان کے سامنے ڈالی گئی ہے۔ میرے گھر سے فون آیا، بیٹا یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری امی فون کر رہی ہیں۔ میں نے کہا امی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا، یہ لوگ صرف ٹی آر پی بڑھائیں گے اور ہندو مسلم کر کے ماحول خراب کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان کو اس کے لیے مولانا جرجیت سے بہتر کوئی اور دوسرا مولوی مل نہیں رہا ہے۔ آج بھی دکھا رہی ہے، آج بھی ایک اور بھڑکاؤ بیان مولانا جرجیت کا، ایک اور بھڑکاؤ بیان۔ یہ سارے بیان اویسی صاحب روز چینل پر دیتے ہیں لیکن ان کا بیان بھڑکاؤ نہیں، جرجیت صاحب نے کہہ دیا تو بھڑکاؤ بیان ہو گیا۔ میرے بھائیوں غور سے سنیے گا، اگیان ہیتو کرت موہ مداندھکارم ناشم، محمد جب اس دھرتی پر آئیں گے تو اندھیرے کو ناش کر دیں گے۔ موہ مداندھکارم ناشم یعنی محمد کے آنے سے پہلے بہت اندھیرا ہوگا، اور اندھیرے کو ناش کرنے والے کون ہوں گے، اندھیرے کو مٹانے والے کون ہوں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کوئی شک نہیں، عرب کی دھرتی پر کوئی ایک برائی نہیں تھی جس کو ختم کیا ہو۔ عرب کی دھرتی پر اتنی برائیاں تھیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کو خرید لیا کرتا تھا اور اس کو اپنا غلام بنا لیا کرتا تھا۔ ہم نے کسی کو خرید لیا، وہ میرا غلام ہو گیا۔
کسی عورت کو یا لڑکی کو خرید لیا تو وہ میری لونڈی ہو گئی، انسانیت کو کچلا جا رہا تھا۔ انسانیت کی صورتحال یہ تھی کہ انسان جس کو اللہ نے سب سے افضل مخلوق بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا ہے۔ یہ انسان سب سے افضل ہونے کے باوجود پتھروں کے سامنے جھکتا تھا، لکڑیوں کے سامنے جھکتا تھا۔ درخت، جس درخت سے اس کو برکت نظر آتی تھی اس درخت کی پوجا کی جاتی تھی، اور جس پتھر کی مورتی بنا دی جاتی تھی دیوی دیوتا، ان پتھروں کو پوجا جاتا تھا۔ سب سے افضل مخلوق ہونے کے باوجود یہ انسان پتھروں کی اور لکڑیوں کی اور درختوں کی پوجا کر رہا تھا۔ حالت یہ تھی کہ شراب اتنی پی جاتی تھی کہ جب ان کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس بچے کو ماں کا دودھ یا شہد نہیں پلایا جاتا، سب سے پہلے اس کے حلق میں شراب کے قطرے ڈالے جاتے تھے، اور شراب کے نشے میں اتنا دھت ہو جاتا تھا کہ شراب پی کر وہ بھول جاتا تھا کہ میری بیوی کون ہے اور میری بیٹی کون ہے۔ کبھی کبھی بیوی کو چھوڑ کر وہ بیٹی ہی کا ہاتھ پکڑ لیا کرتا تھا۔ فخر و مباحات کا یہ حال تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ میں تم سے اونچا، وہ کہتا تھا کہ میں تم سے اونچا، میں تم سے افضل، وہ کہتا تھا کہ میں تم سے افضل، میری قوم سب سے اونچی، وہ کہتا تھا کہ میری قوم سب سے اونچی۔ جوئے میں لوگ رقم ہار جاتے تھے تو مکان لگا دیتے تھے، اور مکان ہار جاتے تھے تو بیوی لگا دیتے تھے، اور بیوی بھی جوئے میں ہار جاتے تھے تو جوان بیٹی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے۔ عورتوں کی صورتحال یہ تھی کہ ان کو کپڑے پہن کر خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی اجازت نہیں تھی، بالکل برہنہ اور ننگی ہو کر وہ خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتی تھی، کپڑے کا ایک تار بھی ان کے جسم پر نہیں ہوتا تھا۔ اگر ان عورتوں کی زندگی میں ان کا مرد مر جائے، شوہر مر جائے، تو کوئی بھی بیوہ عورت سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اس عورت کو منحوس سمجھتا تھا اور یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ یہ عورت اپنی زندگی میں اپنے آدمی کو نگل گئی، اب جو بھی اس سے شادی کرے گا وہ پھلے گا نہیں، پھولے گا نہیں، یہ عورت اس کو بھی ڈس جائے گی۔ شادیوں کے طریقے انتہائی غلط اور بھیانک تھے۔ نکاح کر کے گھر میں تو لاتا تھا، لیکن ملنا نہ ملنا اس کی مرضی ہوتی تھی، جو چاہے اس کی بیوی کو لے جائے، اس کے ساتھ رہے، کھائے پیے اور ہم بستری کرے، اگر اس سے بچہ ٹھہر جائے تو یہ چاہے تو اس کو بلا لے اور چاہے تو نہ بلائے۔ یہ شادی کے بعد بھی بیوی کی یہ کنڈیشن تھی۔ لڑکے پیدا ہوتے تو اس ڈر سے مار ڈالے جاتے کہ یہ کہیں بڑے ہو کر میرے ساتھ نہ کھائیں، اور لڑکیاں پیدا ہوتی تو پیدا ہونے کے بعد ہی ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا، زندہ درگور کر دیا جاتا۔ ان بچیوں کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا ادھیکار نہ تھا۔ ہم اور آپ سب مل کر پورے ہندوستان میں سارے مدرسے ملا لو، سارے مولویوں کو جوڑ لو، کئی لاکھ مولوی، کئی ہزار مدرسے، لیکن ابھی صرف ایک برائی نہیں رک پائی جہیز کی۔ محمد رسول اللہ نے معاشرے کو کیسے صاف کیا، کس طریقے سے معاشرے کو پاک کیا، ہم نہیں جانتے۔ شراب دھیرے دھیرے حرام ہوئی، کیونکہ اتنے رسیا تھے شراب کے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر جیسے صحابی یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی شراب حرام قرار دے دیجئے، شراب بہت نقصان پہنچا رہی ہے سماج میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کی بات بھی نہیں مان رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں عمر، اگر شراب حرام کر دیں گے تو یہ لوگ شراب اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ پائیں گے، پیدا ہوتے ہی بچے کے منہ میں شراب ڈالی جاتی ہو، اتنی شراب پینے والی قوم یہ شراب کیسے چھوڑ دے گی؟ حضرت عمر فاروق نے کئی مرتبہ کہا اللہ کے رسول شراب حرام قرار دے دیجئے، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ نہیں۔ سوچئے کتنا مشکل تھا شراب کو حرام قرار دینا۔ پہلی آیت جو شراب کے سلسلے میں نازل ہوتی ہے وہ یہ کہ شراب اور جوئے میں منافع بھی ہیں، منافع للناس، شراب کے اندر اور جوئے کے اندر کچھ نفع بھی ہے، کچھ منافع بھی ہے، کچھ اچھائی بھی ہے، لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ دیکھیے حرام نہیں قرار دیا، صرف یہ بتایا ہے کہ ان دونوں کا نقصان نفع سے زیادہ ہے، یعنی نفع تو ہے۔ آج ہمارا نوجوان طبقہ جب شراب پیتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سکون مل جائے گا، شراب پی لیں گے تو ہمارا ٹینشن ختم ہو جائے گا، ایک عادت کے طور پہ شراب پی رہا ہے۔ لیکن عرب کے لوگ عادت کے طور پہ شراب نہیں پیتے تھے، وہ شراب اس لیے پیتے تھے کہ کسی غریب کو پیسہ دینے میں ان کی چھاتی پھٹتی تھی، نہیں ایسے دیں گے تو بڑی تکلیف ہوتی تھی، اتنی محنت سے کمایا ہم غریب کو کیسے دے دیں، لیکن وہ غریب کے ساتھ جوا کھیلتے تھے، جوا کھیلتے تھے اور اس جوئے میں ہار جاتے تھے تو ان کو تسلی ہوتی تھی کہ چلو ہم جوئے میں ہار گئے، حالانکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ غریب کی مدد کی جائے، تو جوئے میں وہ ہار جاتے تھے اور یہ سوچ لیتے تھے کہ ہم جوئے میں ہار گئے ہیں، ایک غریب آدمی کو پیسہ مل گیا، رقم مل گئی، چلو جانے دو۔ شراب اس لیے پیتے تھے کہ شراب کا نشہ چڑھ جاتا تھا تو دولت لٹا دیتے تھے غریبوں میں، فقیروں میں، اب وہ جب ہوش آتا تھا تو کہتے تھے چلو شراب کے نشے میں لٹایا، ایسے دینے میں تکلیف ہوتی تھی، شراب کے نشے میں لٹا دیتے تھے، تو کچھ فائدہ بھی تھا، شراب پی کر غریبوں میں پیسہ دینا، جوا کھیل کر غریبوں سے جوا ہار جانا، کچھ منافع تھا، لیکن ان دونوں کا گناہ اور ان دونوں کا نقصان نفع سے زیادہ، اس لیے فرمایا اسمہما اکبر من نفعہما، ان دونوں کا نقصان گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ اب بہت سے لوگوں نے شراب چھوڑ دی لیکن سب لوگوں نے نہیں، ارے اس کا نقصان زیادہ ہے نفع کم ہے، ہم استعمال نہیں کریں گے۔ اب دیکھیے دوسری حالت کیا ہوئی، کچھ صحابہ جس میں حضرت علی بھی تھے اور عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے، ایک گھر میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے اور کھانا کھاتے کھاتے شراب کا دور چلنے لگا، شراب بھی پینے لگے، صحابہ کرام نے شراب بھی پی، جس میں حضرت علی بھی شامل ہیں، عبد الرحمن ابن عوف بھی شامل ہیں۔ ایک انصاری کی دعوت پر یہ تمام لوگ شریک ہوئے، کھانا کھایا اور شراب کا دور چلا، سب نے شراب پی، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی اس لیے پی لی۔ شراب پینے کے بعد نشہ آ گیا اور نشہ جب آیا تو نماز کا وقت بھی ہو گیا، اب مغرب کی نماز پڑھنے لگے یہ لوگ، شراب کے نشے میں ہے اور مغرب کا وقت ہو گیا۔ جب مغرب کی نماز پڑھنے لگے تو ایک صحابی نماز پڑھا رہے ہیں مغرب کی، اور اس صحابی نے نماز پڑھاتے پڑھاتے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہاں تک تو بالکل صحیح پڑھا، اس کے بعد سورہ کافرون کی تلاوت کرنے لگے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، لیکن شراب کے نشے میں وہ صحابی کیا پڑھ گئے، قل یا ایھا الکافرون نحن نعبد ما تعبدون، وہ یہ پڑھ گئے، آئے کافرو، ہے کیا
لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو. لیکن پڑھ کیا گئے؟ نحن نعبد ما تعبدون، ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی عبادت تم کرتے ہو. پورا معنی ہی بدل گیا. جب نماز کی حالت میں قرآن غلط پڑھا جانے لگا تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمانوں والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے میں ہوا کرو. جب نشے میں ہوا کرو تب نماز مت پڑھا کرو، یعنی نماز کے قریب مت جاؤ. اور اس وقت تک نماز نہ پڑھو جب تک تم ہوش میں نہ آ جاؤ، تمہارے منہ سے کیا نکل رہا ہے اس کو تم سمجھنے لگو کہ ہم جو بول رہے ہیں وہ کیا ہے. جب تک یہ سمجھنے نہ لگو تب تک نماز مت پڑھنے مت جاؤ. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اب بہت سے اور صحابہ نے شراب چھوڑ دی، اور اس آیت نے بہت سی شراب چھڑوا دی. حالانکہ حرام اب بھی نہیں ہوئی، حرام اب بھی نہیں ہوئی. صرف یہ کہا کہ جب نشے میں ہو تو نماز مت پڑھو. اب صبح 11 بجے کوئی آدمی شراب نہیں پیتا تھا. کیوں؟ شراب پیئیں گے تو نشہ آئے گا، نشے میں آ گئے تو ظہر کا وقت ہو جائے گا، ظہر کا وقت ہوگا تو جماعت چھوٹ جائے گی. چھوڑ دیا. اب ظہر کے بعد شراب نہیں پیتے تھے، ظہر کے بعد شراب پیئیں گے تو نشہ آئے گا، پھر عصر کا وقت ہو جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ عصر کی جماعت چھوٹ جائے. عصر کے بعد شراب نہیں پیتے تھے، مغرب کا وقت آ گیا اور نشے میں اگر ہم ہوئے تو مغرب کی جماعت چھوٹ جائے گی. اب وہ یا تو عشاء کے بعد شراب پیتے تھے یا فجر کے بعد شراب پیتے تھے. بہت سے لوگوں کی شراب اس کنڈیشن میں چھوٹ گئی. مدینے کے اندر انصاری اور مہاجرین آپس میں لڑ گئے. شراب پینے کے بعد مہاجرین اور انصار لڑ گئے. مہاجرین نے شراب پی، انصاریوں نے بھی شراب پی. مہاجرین کہنے لگے ہم تم سے اچھے ہیں، ہمارے نبی ہمارے قوم قریش میں آئے ہیں، ہم قریشی لوگ ہیں، لہذا ہم تم سے افضل ہیں کیونکہ محمد رسول اللہ ہمارے خاندان میں پیدا ہوئے. اور انصاری شراب کے نشے میں کہنے لگے لو یہ ہم سے اچھے ہیں، بھوکے آئے تھے مکے سے، ننگے آئے تھے مکے سے، ہم نے رہنے کے لیے گھر دیا، ہم نے یہاں اپنی لڑکیوں کی شادی ان کے ساتھ کی، ہم نے اپنے کاروبار میں ان کو شریک کیا. یہ بھوکے اور ننگے آنے والے ہم سے اچھے؟ ارے ہم تم سے اچھے ہیں، ہم نے تم بھوکوں کو کھانا کھلایا، تمہیں رہنے کے لیے گھر دیا. یہ جھگڑا اتنا بڑا شراب کے نشے میں کہ انصاریوں نے بھی تلواریں نکال لی اور مہاجرین نے بھی تلواریں نکال لی. دونوں ایک دوسرے کو مارنے کے در پہ آ گئے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ آ گئے شراب کے نشے میں. جب یہ کنڈیشن دیکھی تب شراب کی حرمت کا اعلان ہوتا ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے مسلمانوں، آج کے بعد اب اس کنڈیشن میں یہ حالت کہ شراب پی کر تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگے ہو، ایک دوسرے سے افضل قرار دینے لگے ہو، جبکہ ہم ان تمام خرافاتوں کو ختم کرنے آئے تھے. کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، سب برابر ہیں، سب کا برابر کا حق ہے. میں یہ تعلیم لے کر آیا تھا لیکن تم نے تو اس تعلیم ہی کی دھجیاں اڑا دی. اب شراب، جوا اور بتوں کے نام پر چلنے والے چڑھاوے اور پاسوں کے تھال کے تیر رجسم من عمل الشیطان، یہ سب شیطان کی گندگی ہیں، حرام ہیں یہ سب تم پر. فاجتنبوہ، اجتناب کرو، ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اتنے مرحلوں سے گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے شراب کو اور جوئے کو حرام قرار دیا ہے، معاشرے سے اس چیز کا صفایا کیا ہے. اب تو سکون سے بیٹھو میرے بھائی، اب تو سکون سے بیٹھو. 35 منٹ ہو گئے ہیں مجھے بولتے ہوئے. تو میرے ساتھیوں غور کرو، اس طرح شراب حرام ہوئی. عرب کے اندر ایک
اور رواج تھا جو میں نے ابھی شروع میں بتایا آپ کو. لوگوں کو خریدا جاتا تھا, ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا, اور پھر ان کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا, ان کے اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ لادا جاتا تھا, کیونکہ وہ خرید لیے گئے. لڑکیوں کو لونڈی بنا لیا جاتا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ ان لوگوں کی آزادی کے لیے کیا قدم اٹھایا جائے, ان لوگوں کی آزادی کے لیے کیا قدم اٹھایا جائے. تو آپ نے کچھ جرائم کی سزا اتنی سخت متعین فرما دی کہ اس سزا میں روزہ رکھنے سے بھی بہتر اور مسکینوں کو کھانا کھلانے سے بھی بہتر غلام کو آزاد کرنا قرار دیا. یہ آزادی کی مہم چھڑ گئی. کوئی شخص اگر اپنی ماں سے, اپنی بیوی سے کہہ دے انت علیہ کظہر امی, تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہے, جا ہٹ, آج کے بعد تجھے چھوؤں گا نہیں, بھگ, آج کے بعد تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا, تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو گئی. اگر یہ کہہ دے تو اب وہ جب تک یہ سزا نہیں بھگتے گا تب تک وہ بیوی نہیں بنا سکتا اپنی بیوی کو. عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے کہہ دیتا تھا کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام, تو مل نہیں سکتا تھا. اب وہ ماں کی طرح خدمت کرنا پڑے گی اس کی. وہ کہے پیر دباؤ تو دبانا پڑیں گے, وہ کہے میرے کپڑے دھلو تو دھلنا پڑیں گے. اب اس کی خدمت ماں کی طرح کرنا پڑتی. حضرت اوس ابن صامت نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ کو یہی تو بول دیا تھا انت علیہ کظہر امی, کسی بات پر غصہ ہو کر کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو گئی. تو خولہ بنت ثعلبہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ کوئی راستہ نکالیے. اللہ کے نبی نے بھی منع کر دیا, کوئی راستہ نہیں. وہ جب مسجد نبوی کے اندر گئی اور 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا مانگی, آئے اللہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان کوئی راستہ نکال, اگر تو راستہ نہیں نکالے گا تو کون راستہ نکالے گا. تب اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے اور اپنی بیوی کو جس کو ماں بول دیا گیا ہے اس کو دوبارہ بیوی بنانے کے لیے ایک سزا متعین کر دی. یہ